اچھا پھر دیکھ تماشا کا احوال تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اس میں ایک دو چیزیں رہ گئیں۔ ایک تو وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میرا جو اسکول آف تھاٹ تھا وہ ادب برائے زندگی تھا، تو یہ پھر فینٹیسی میں نے کیوں لکھی؟ کیونکہ فینٹیسی تو ادب برائے ادب ہے، اور اس میں آپ صرف فنی خوبصورتیاں اور ایک قسم کا لیئر اور تفریح اور فنی چابک دستیاں، یہ چیزیں وغیرہ دکھاتے ہیں آپ، لیکن میں وہاں بھی غافل نہیں تھا بالکل بھی۔ میرا تھیم بڑا اسٹرانگ تھا اس ڈرامے کا بھی، اور وہ تھیم یہ تھا کہ دیکھیے ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، بہت بڑی ٹریجڈی، کہ کوئی شخص ساری زندگی محنت کرتا ہے اور کچھ اثاثے جمع کرتا ہے، لیکن پھر اچانک وہ کسی طوائف کے دام میں پھنس جاتا ہے اور اس کی زلف کا اسیر ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی اپنی فیملی تو منہ دیکھتی رہ جاتی ہے، اور وہ اپنی ساری دولت وہ اس طوائف کے کوٹھے پہ جا کے اس کے قدموں میں ڈھیر کر کے آ جاتا ہے، اور پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں رہتا۔ ایون ظاہر ہے کہ فیملی بیچاری اس کا کیا کرے گی؟ کوئی اگر اچھی نیک دل خاتون ہوگی تو پھر بھی اسے کچھ تھوڑا بہت سہارا دے دے گی، اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائے گی کہ نہیں یہ تمہارا والد ہے، اس لیے اسے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے، تو وہ اسے سہارا دے دیں گے۔ لیکن اکثر تو ایسا نہیں ہوتا۔ پھر اس شخص کا کیا انجام ہوتا ہے؟ تو اس میں ایک بڑا خوبصورت کیریکٹر تھا بامبے والا، تو وہ اس ساری کہانی کا کردار تھا، جو کسی زمانے میں کوئی رئیس تھا اور اب ایک ایکٹریس کم طوائف، جو شاید کبھی طوائف تھی اور اب ایکٹریس ہے، تو اس کے گھر کے ایک ملازم کی طرح اس کے ہاں رہ رہا ہے، جو کبھی مالک کی طرح آیا کرتا تھا اور ملازم کی طرح رہ رہا ہے۔ اور پھر اس خاتون کا جو کر و فر ہے، جاہ و جلال ہے، اور وہ اسی طرح لوٹی ہوئی دولت کے اوپر خود تو عیش کر رہی ہے، تو اس کے شکار جو ہیں وہ بیچارے گلیوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں، یا اسی کے گھر پہ اس کے ملازم کی طرح رہ رہے ہیں۔ تو پھر اس کی اپنی ایک بیٹی جو زیادہ ٹیلنٹڈ نہیں ہے اور بہت زیادہ گڈ لکنگ بھی نہیں ہے، اس کو وہ فلموں میں اپنے اثر و رسوخ اور اپنے پیسے کی وجہ سے ہیروئن لانا چاہتی ہے، اور دوسری جو اپ کمنگ ٹیلنٹڈ اور باصلاحیت خوبصورت ایکٹریسز ہیں، ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے، تو وہ پھر اس کی تھوڑی سی خبر گیری کے لیے وہ ایک کسی ایسے ہی شخص کا جو اس کا ڈسا ہوا ہے، اس کا بیٹا پھر کسی اور روپ میں اس سے آ کے ملاقات کرتا ہے، اور پھر اس کے حالات وغیرہ دیکھتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح
اس کے باپ کی دولت پہ عیاشی کر رہی ہے. تو پھر وہ ایک کرائے کا ایکٹر لے کے آتا ہے. وہ پھر اسے نواب کے روپ میں چکر وکر دیتا ہے. اور وہ بڑی خوبصورت، یعنی ایک قسم کی، آپ یہ سمجھیں کہ وہ ایک طلسماتی سا اور خوبصورت سا پریوں والا، پرستان والا فلمی سا ماحول بھی تھا جسے لوگ انجوائے کر رہے ہیں، اور ساتھ انڈر کرنٹ یہ ایک اس قسم کی تھیم بھی چل رہی تھی. تو وہ مجھے پھر وہ بھی یاد آ گیا کہ یہ اسکرپٹ جب میں نے جمع کروایا تو یہ اکرم بٹ ریڈیو کے پروڈیوسر ہوا کرتے تھے، جن کا میں نے ایک واقعہ بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے کہ وہ کس طرح مرنے کے بعد اٹھ کے بیٹھ گئے تھے آڈینس کے ساتھ ہم کلام ہو گئے تھے. وہ بٹ صاحب کے پاس گیا، یہ وہ ڈرامہ کمیٹی کے ممبر تھے، تو اپروول کے لیے. تو انہوں نے اعتراض یہ لگا کے بھیجا کہ اس میں جو ایک نواب کا کریکٹر ہے اس کا نام پٹودی رکھا ہوا ہے، نواب پٹودی. تو یہ انڈیا کا ایک بڑا معزز گھرانہ ہے نواب پٹودی، تو آپ کو یہ نام نہیں رکھنا چاہیے. تو میں نے پھر ان کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ جناب یہ ایک کرائے کا ایکٹر ہے اور اس نے اپنی حیثیت بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو بہت بڑا ثابت کرنے کے لیے یہ نام رکھا ہوا ہے، اس کو ہم ریڈیکیول تو نہیں کر رہے. تو پھر وہ مان گئے تھے. اور لیکن شکر ہے بس یہی اعتراض ہوا تھا. تو بہرحال میں وہ تذکرہ کر رہا تھا کہ اس فینٹیسی کے اندر بھی میں نے ادب برائے زندگی ڈھونڈا ہوا تھا اور میں غافل نہیں تھا. تو ہاں یہ دیکھیے نا کس قدر بھیانک بات ہے کہ آپ کے بال بچے روزی روٹی سے ترس جائیں اور آپ صرف کسی طوائف کے چکر میں اس کے کوٹھے پہ جا کے وہ ساری دولت آپ اس کے قدموں پہ ڈھیر کر کے آ جائیں اور خود آپ کا بھی کوئی پرسان حال نہ رہے. تو یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے. تو چنانچہ میں نے اس سبجیکٹ کو چھیڑا تھا اس ڈرامے کے اندر اور بڑا اپریشیٹ ہوا اور اٹ واز ویری ویل ریسیوڈ. تو اب اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا جو میں گوش گزار کرنا بھول گیا، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ میں بڑے تسلسل کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ تسلسل رہے، لیکن کسی جگہ پھر بھول بھی جاتا ہوں تو پھر میں بعد میں عرض کر دیتا ہوں اس میں کون سی وہ کوئی بات نہیں ہے. تو جیسا میں نے عرض کیا کہ ہے کوئی ایسا، جب ابھی کھیلا ہی جا رہا تھا تو نعیم طاہر صاحب کو پاکستان ٹیلی ویژن اکیڈمی کے پہلے پرنسپل کے طور پہ جاب مل گئی اور وہ راول پنڈی شفٹ ہو گئے یاسمین باجی سمیت، اور شاید ان کا اس وقت کوئی بچہ بھی تھا یا مجھے اچھی طرح نہیں یاد. تو وہ شفٹ ہو گئے بہرحال. تو وہاں سے مجھے ان کا پیغام ملا کہ میں پنڈی آؤں. تو میں چلا گیا. وہاں جب میں گیا ہوں تو نعیم صاحب نے میری ملاقات کروائی وہاں، جب راول پنڈی ٹیلی ویژن اسٹیشن کے سرکردہ لوگ تھے. تو پھر ٹرینی پروڈیوسرز جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. مجھے انہوں نے شہنشاہ نواب کے ساتھ ٹھہرا دیا. یہ ان دنوں ٹیلی ویژن پہ پروڈیوسر کی جاب ان کو مل چکی تھی، لیکن یہ ٹرینی پروڈیوسر تھے اور
PTV اکیڈمی کے ہاسٹل میں رہ رہے تھے، تو میں نے بھی پھر ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ تو اس دوران انہوں نے مجھے ایک ڈاکومنٹری جو بنا رہے تھے، تو اس میں وہ جو لیڈ رول تھا وہ مجھے آفر کر دیا۔ تو وہ پھر کافی دن اس کی شوٹنگ ووٹنگ ہوتی رہی۔ مجھے یاد ہے کہ روہتاس قلعے میں بھی ہوئی، اور اسلام آباد کے 0 پوائنٹ کے اوپر جو پل ہے وہاں پہ بھی ہوئی، اور پتہ نہیں بہت ساری جگہوں پہ اس فلم کی شوٹنگ ہوئی، اس ڈاکومنٹری کی۔ تو وہ بھی بہت اچھا ایک وینچر تھا۔ اور پھر ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ میں کبھی کبھار چکر لگاتا تھا، تو وہاں فیاض الحق صاحب اس وقت پروڈیوسر تھے، اور بجیا کا ایک سیریل وہ پروڈیوس کر رہے تھے، فاطمہ ثریا بجیا کا، اوراق۔ تو اس وقت وہ کر رہے تھے اس کا ایک ایپیسوڈ رستم و سہراب۔ تو انہیں سہراب کے لیے کوئی ایکٹر نہیں مل رہا تھا، تو اتفاقاً انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے مجھے بلا لیا اور پوچھا کہ کتنے دن ہو، کچھ ٹائم نکال سکتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں بالکل میں نکال سکتا ہوں ٹائم۔ تو انہوں نے پھر مجھے سہراب کا کریکٹر آفر کر دیا کہ آپ یہ کریکٹر کریں، اور آپ کے اندر پھر بجیا کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، کیونکہ بجیا نے بھی مجھے دیکھ کے تو فیاض الحق صاحب کے کان میں کہہ دیا ہوا تھا کہ یہ لڑکا سہراب کے لیے چاہیے ہمیں۔ تو بہرحال میں کاسٹ ہو گیا، اور اس کی بھی پھر بڑی اچھی شوٹنگ ہوئی۔ مجھے اب سارے ایکٹروں کا تو نام یاد نہیں رہا، بس اتنا یاد ہے کہ ایک کوئی غزنوی نام کے ایک سینئر اداکار تھے، وہ جو سہراب کا کریکٹر کر رہے تھے، اور وہ میری والدہ کا کریکٹر جو کر رہی تھی خاتون، وہ اتنا یاد ہے کہ بہت پیاری تھی، بہت خوبصورت خاتون تھی وہ۔ تو وہ ڈرامہ پھر ہوا اور بہت اپریشیٹ کیا سب نے، اور بچیا نے بھی، فیاض الحق صاحب نے بھی، اور خاص طور پہ جب ساری ریکارڈنگ ختم ہو گئی تو فیاض صاحب بعد میں میرے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ یار میں تمہارے ساتھ انصاف نہیں کر سکا۔ میں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہ بس میں جتنا تم نے اچھا پرفارم کیا میں اس طرح سے اس کو ریکارڈ نہیں کر پایا، کچھ مجبوریاں تھیں لائٹنگ کی یا کیمرے کی، اور یا اسپیس کی، ٹائم کی بھی پابندی ہوتی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر، تو بہت ساری چیزیں پروڈیوسر کو مد نظر رکھنی پڑتی ہیں، تو وہ نہیں کر سکے ہوں گے، تو جس کا انہیں افسوس تھا، اور انہوں نے مجھ سے اظہار بھی کر دیا۔ تو بہرحال وہ بھی ایک وینچر تھا جو پنڈی ٹی وی سے میں نے رستم و سہراب میں سہراب کا کریکٹر بھی کیا، اور اس کی وجہ سے بجیا سے وہاں پہ سلام دعا بھی ہوئی، جو انہوں نے بھی اور میں نے بھی ہمیشہ یاد رکھی، کیونکہ مجھے اس طرح سے اس بات کا احساس ہوا کہ بہت عرصے بعد جب میں اسلام آباد پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں چلا گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ مجھے بجیا کا میسج ملا کہ میں ڈرامہ لے کے آ رہی ہوں لیاقت ہال میں، راول پنڈی میں کھیلوں گی اس کے 2 شو، اور تم نے اس میں وہ بیوروکریٹ کا ایک کریکٹر ہے وہ تم نے کرنا ہے۔ تو انہوں نے وہ اسکرپٹ بھی شاید مجھے بھیج دیا، تو کیونکہ وہ
اس ڈرامے کے شو پورے پاکستان میں کراچی، لاہور اور پتہ نہیں ملتان مختلف جگہوں پہ کرتی ہوئی آ رہی تھیں. تو یہ میرے والا کریکٹر منور سعید کر رہا تھا، لیکن منور پھر کہیں بزی ہو گیا تو انہوں نے مجھے یہ اسکرپٹ اور میسج بھیج دیا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بجیا نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے. تو وہ بھی پھر لیاقت ہال میں بہت اچھی پرفارمنس ہوئی اس کی بھی، اور بجیا بڑی خوش ہوئی. تو بجیا ویسے بہت ہی نفیس، انتہائی نفیس خاتون تھیں. سبھی ان کے بارے میں اسی قسم کے تاثرات رکھتے ہیں. واقعی بڑی اچھی اور نفیس اور پڑھی لکھی سمجھدار خاتون تھیں. اور جو پروڈکشنز جو کرتی تھیں اس کی پھر جو تفاصیل ہوتی تھی اس کے اندر وہ گھس جاتی تھیں، اور اس کی پراپس، اس کے کاسٹیومز، وہ ساری چیزیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ اکٹھا کر کے لاتی تھیں، اور پھر وہ اپنے ڈراموں کو ٹیلی ویژن پہ سجایا کرتی تھیں ان چیزوں کے ساتھ. تو یہ بھی بیچ میں ایک واقعہ ہوا تھا، یہ پھر دیکھ تماشا سے پہلے کا واقعہ ہے. تو میں نے کہا میں آپ سے یہ بھی شیئر کر لوں، کیونکہ یہ بھی ایک حصہ ہے میری یادداشتوں کا اور میرے فنی سفر کا ایک حصہ یہ بھی تھا. تو پھر یہ سلسلہ تو آگے چلتا رہے گا. تو ملاقات کریں گے انشاءاللہ اگلے کسی ایپیسوڈ میں. خدا حافظ.